أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، دار الاسباب بنایا ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، سبب کے بغیر کوئی چیز بھی وجود میں نہیں آ سکتی، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، سبب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سبب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اسباب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اسباب پر قادر بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی ایسے کام کرتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اور وہ کام اسباب سے ہٹ کے ہوتے ہیں، اسباب کے خلاف ہوتے ہیں، اور جو اللہ نے قانون بنایا ہوتا ہے وہ اس کے الٹ ہوتے ہیں۔ مثلا آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلنے دیا، یہ سبب سے ہٹ کے ہے، قانون سے ہٹ کے ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اسباب میرے محتاج ہیں، میں سبب کا محتاج نہیں۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، یہ بتانے کے لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اسباب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے، جو نتیجہ اللہ تعالیٰ ہے وہ نکالتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے اور قدرت میں ہے، اور کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے آگے مشکل نہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، کوئی چیز بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں، ہر چیز اللہ کے لیے آسان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ چونکہ یہ دسمبر کے آخری دن شروع ہونے والے ہیں، اور 25 دسمبر کو عیسائی برادری کرسمس مناتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتی ہے۔ تو اس حوالے سے مختصراً چند ایک باتیں عرض کرنے کا موقع ہے اور ارادہ ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قانون اور فطرت سے ہٹ کے بھی اللہ تعالیٰ کام کر سکتا ہے۔ انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، ان کی تو پوری زندگی اس چیز کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اسباب سے، قانون سے ہٹ کے کام کرتا ہے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں، ماں کے پیٹ کے اندر تھیں۔ ان کی والدہ کا نام تھا بی بی حنا، والد کا نام تھا عمران۔ عمران بیت المقدس کے امام بھی تھے، اور بیت المقدس کے اندر جتنے بھی لوگ وہاں پہ تورات لکھتے تھے یا تورات پڑھتے تھے، ان سب کے وہ استاد بھی تھے، بڑے ولی اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے تھے۔ ان کی جو بیوی تھی بی بی حنا، وہ بھی بڑی نیک اور عبادت گزار اور ولیہ خاتون تھی۔ جب ان کو حمل ٹھہرا تو اس وقت انہوں نے نظر مانی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، جو بچہ پیدا ہوگا محررا فتقبل منی، وہ آزاد ہوگا، تیری خدمت کے لیے وقف ہوگا، میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، وہ اس کو خادم بناؤں گی۔ اب جب وہ بچی پیدا ہو گئی، اس نے تو کہا تھا بچہ پیدا ہوگا، جب فلما وضعتھا، جب وضع حمل ہو گیا، پیدائش ہو گئی، تو کہنے لگی قالت ربی انی وضعتھا انثی، اے اللہ میں نے تو بچی جنی ہے، حالانکہ میں نے تو بچے کا ارادہ کیا تھا کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو آپ کی راہ میں آپ کے لیے وقف کروں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن یہ تو بچی پیدا ہوئی۔ اب لڑکا ہو تو اس کو تو باہر بھیجا جا سکتا ہے، خادم بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر بچی ہے تو اس کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے کہ وہ گھر سے باہر رہے اور بیت المقدس کی خدمت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو زیادہ پتا تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، کوئی بھی مذکر، کوئی بھی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہے، یعنی یہ بڑی مقدس اور برگزیدہ
اور نیک بچی ہے، بڑی سعادت والی بچی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو ظاہر بھی کیا۔ اب جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئیں تو نظر کے مطابق اس کو بھیجنا تھا، جو نظر مانی تھی بی بی حنا نے، بھیجنا تھا بیت المقدس کے اندر اور وہاں پہ خادم بنانا تھا، اس کے لیے وقف کیا تھا۔ جب نظر پوری کرنے کا وقت ہوا تو جب بیت المقدس بھیجا جانے لگا تو بیت المقدس کے اندر جو لوگ تھے، جو ائمہ تھے بیت المقدس کی اور تورات لکھنے والے تھے، ان سب کی خواہش یہ تھی کہ اس بچی کی پرورش ہمارے ذمہ لگ جائے، کیونکہ وہ ان کے استاد کی، ان کے رہبر کی اور ان کے معلم کی بچی تھی، ان کے امام کی بچی تھی حضرت عمران، وہ ان سب کے استاد تھے، ان کی بیٹی تھی۔ تو سب کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت ہمیں ملے، ہم اس بچی کا ذمہ اٹھائیں، اس کی پرورش کریں۔ تو جب اختلاف پیدا ہوا تو پھر حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ان کے اندر شامل تھے اور وہ اللہ کے نبی بھی تھے۔ تو حضرت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ تم قرعہ اندازی کرو، قرعہ ڈالو، جس کا قرعہ نکل آئے گا اس کو یہ سعادت ملے گی کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کرے گا۔ اب جب قرعہ ڈالنے لگا تو جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام اسباب سے ہٹ کے، قانون سے ہٹ کے بھی کرتا ہے اور اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ قرعہ اس طرح ڈالا گیا کہ کسی نہر کے اوپر، دریا کے اوپر، وہ کلمے، وہ پین جس سے وہ تورات لکھتے تھے، اللہ نے کہا کہ ان کو لے جاؤ کسی نہر کے پاس جہاں سے پانی بہ رہا ہو، وہاں ان کلموں کو ڈالو، جس کی قلم خلاف قانون الٹا چلنے لگ جائے، یعنی پانی جس طرف بہ رہا ہے، اب اصول یہ ہے کہ پانی کے اندر جو چیز بھی ڈالیں وہ بھی اس طرف بہنے لگتی ہے، پانی اس کو بہا کے لے جاتا ہے جس طرف پانی بہ رہا ہو۔ جب کلمیں ڈالی گئیں تو سب کی کلمیں پانی کی سمت بہنے لگیں، پانی ان کو بہا کے لے گیا، لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو قلم تھی وہ الٹی بہنے لگی۔ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا، فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اے محبوب آپ اس وقت نہیں تھے، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ اپنی کلمیں انہوں نے پھینکی تھی کہ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، مریم علیہ السلام کی کفالت اور پرورش کون کرے گا۔ اور جگہ پہ فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، آپ وہاں موجود نہیں تھے اس وقت، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ تو وہ انہوں نے اس طرح قرآن دازی کی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو قلم ہے وہ الٹی چلنے لگ گئے، اور یہ خلاف قانون ہوا، فطرت سے ہٹ کے ہوا، اسباب سے بھی ہٹ کے ہوا، تو یہ ان کے ذمے لگ گیا کہ وہ پرورش کریں، یہ سعادت ان کو مل گئی۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ آگے اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے اور ایسے کام دکھاتا ہے جو اسباب سے ہٹ کے ہیں۔ ان کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک حجرہ مختص کیا، ایک کمرہ مختص کیا جس کے اندر وہ زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، گوشہ نشینی میں رہیں۔ تو کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جاتے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام نبی بھی تھے اور حضرت مریم کے خالو بھی تھے، تو خالو بھی تھے، جب بھی ان کے پاس جاتے وجد عندہا رزقا، حضرت مریم علیہ السلام ابھی بچی تھیں، ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے، چیزیں کھانے پینے کی رکھی ہوتی تھیں۔ اب وہاں پر تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی بندہ نہیں آتا تھا کہ جو پھل لے کے آئے، چلو کوئی بندہ بھی آتا ہو پھل لے کے، لیکن یہ بے موسم پھل کیسے آ سکتے ہیں؟ اس وقت یہ دور تو نہیں تھا کہ کولڈ سٹوریج ہوں اور اسٹاک کر کے رکھ دیے جائیں، اب تو پورا سال ہی سارے پھل ملتے ہیں، وہ اس وقت یہ زمانہ نہیں تھا، موسم کے اندر ہی پھل ملتا تھا۔ لیکن جب دیکھا حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہ یہ پھل ان کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ کیسے یہاں پہ آ گیا، تو اس وقت حضرت مریم سے سوال کیا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا، ہی من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس وقت زکریہ علیہ السلام پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، پیچھے اس کا پس منظر ہے کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، بالکل بڑھاپے پہ تھے، بڑھاپے کی عمر میں تھے، اور ساری زندگی اولاد کی تمنا میں اور دعا میں لگے رہے، اور اولاد ان کے ہاں پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ سے دعا مانگتے تھے یا اللہ کوئی فرزند دے دے، کوئی وارث پیدا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو اولاد نہیں دی تھی، یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ دعا کی قبولیت اور عدم قبولیت یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ایک لمبی چوڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا سنتا ہے، کبھی فوری قبول ہو جاتی ہے، کبھی اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا کر دیتا ہے، یا اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرتے رہے، لیکن مایوس نہیں ہوئے، ساری زندگی دعا کرتے رہے۔ تو اس وقت ان کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ بے موسم پھل جو اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے،
تو مجھے بھی بے موسمی اولاد دے سکتی ہے. اولاد کی عمر تو نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، بانجھ ہے، اور اب بچہ پیدا ہونے کا کوئی امکان اور چانس نہیں ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دینے پر قادر ہے وہ بے موسمی اولاد دینے پہ بھی قادر ہے. تو اس عجیب کیفیت کے اندر، اس تڑپ کے اندر اللہ سے دعا کی. ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ سے دعا کی کہ ربی مجھے ایک بیٹا عطا کر دیں جو نیک صالح ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی. فرمایا یبشروک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یبشروک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ وہ میں ایک بیٹے کی خوشخبری سناتا ہوں. نام بھی متعین کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، یحییٰ اس کا نام ہوگا، سیدن وہ سردار بھی ہوگا، وحصورا اور نکاح کرنے والا نہیں ہوگا. یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس شریعت میں نکاح کی کیا حیثیت تھی. اب تو نکاح کرنا افضل ہے نکاح نہ کرنے سے، شادی کرنا، نکاح کرنا، گھر بسانا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت بھی بیان کر دی کہ وہ شادی نہیں کریں گے. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نبی ہوں گے، صالح ہوں گے. تو وہ اتنے خوش ہوئے تو کہنے لگے یہ کیسے ہوگا. أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، کہ کیسے بچہ پیدا ہوگا کہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں. وقت بلغت من الکبر عتیہ، میں بھی بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. اور امراتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، تو اب بچہ کیسے پیدا ہوگا. اب ساری زندگی سوال کرتے رہے. جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تو فوراً کہا بچہ کیسے پیدا ہوگا. یہ ایک انسان کو جب اس چیز کی اچانک خوشخبری مل جائے جو ساری زندگی جس کی وہ تمنا کرتا رہے، اس کی دلی خواہش ہو، تو اس وقت استعجاب کی، خوشی کی اور حیرت کی کیفیت بندے کی ہو جاتی ہے کہ بندے کو یقین ہوتا ہے لیکن وہ دلی اطمینان کے لیے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو گیا. بڑا خوش ہو گئے وہ بندے، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کرتا. اس کیفیت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا میرے لیے بچہ کیسے پیدا ہوگا. دوسرا مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ کیفیت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں، بچہ دیں گے. کیا اسی حالت میں دیں گے، بڑھاپے کی حالت میں کہ میری بیوی بھی بوڑھی ہوگی اور میں بھی بوڑھا ہوں، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ بچہ دیں گے، یا پھر ہمیں جوان کریں گے جس طرح اولاد کی صلاحیت ہوتی ہے تو پھر دوبارہ ہمیں جوان کریں گے اس طرح بچہ دیں گے، یا اسی حالت میں بچہ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال کذالک، اسی طرح بچہ دے گا. وہو علی ہین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، ہم نے آپ کو بھی پیدا کیا حالانکہ آپ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے. آپ کچھ بھی نہیں تھے، آپ کو آدم سے وجود بخشا. آپ کچھ بالکل، آپ دنیا کے اندر آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، ہم نے آپ کو زندہ کیا، آپ کے اندر روح پھونکی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. آپ کو پیدا کر دیا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سے اولاد بھی پیدا کر دیں گے. تو یہ سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر اسباب سے، بغیر اسباب کے اور قانون سے ہٹ کے، خلاف قانون بھی اللہ تعالیٰ کوئی کام کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں. پھر جب حضرت مریم علیہ السلام جوان ہوئی، اکیلی ہوئیں، فاتخذت من دونہم حجابا، پردہ لٹکایا قضاء حاجت کے لیے، غسل کے لیے، مختلف اقوال ہیں. اس کیفیت کے اندر اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر ان کے سامنے ظاہر ہوئے. قرآن میں اللہ نے فرمایا فتمثل لہا بشرا سویا، کہ شکل بنا لی جبرائیل علیہ السلام نے مثلا ایک بشر کی سویہ، مکمل انسان کی ایک شکل بنا لی. تو حضرت مریم علیہ السلام نے پہچانا نہیں، انہوں نے سمجھا کوئی بندہ ہے. تو کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہ اگر تو متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تیرے دل میں کچھ خوف خدا ہے، تو اعوذ بک، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں تجھ سے، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتی ہوں تجھ سے کہ مجھے کچھ نہ کہنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا. تو آگے سے اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربک، کہ میں تیرے رب کی طرف سے پیغام لے کے آنے والا ہوں. اور پیغام کیا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ایک سمجھدار بچے کی خوشخبری دوں، اہبلا کی ایک ہبہ دوں، ایک تحفہ دوں، اور نیک بچے کی اور سمجھدار اور عقل مند بچے کی. تو فوراً حضرت مریم علیہ السلام نے بھی وہی سوال کیا جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہ میرے لیے بچہ کیسے ہو جائے گا، میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا. ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا. ولم اک بغیہ، اور نہ میں بد کردار ہوں
کہ غلط طریقے سے میں کوئی اس طرح کا کام کروں کہ مجھے حمل ہو جائے اور بچہ پیدا ہو جائے، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا قال کذالک، اسی طرح ہی پیدا ہوگا، بغیر نکاح کیے ہوئے، بغیر کسی انسان کے ہاتھ لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی بچہ پیدا کریں گے۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے پھونک ماری، حمل ہو گیا، اور اسی وقت وضع حمل کے اور پیدائش کے آثار ہونا، درد ذہ جیسے شروع ہوتا ہے وہ ہونا شروع ہو گیا۔ فَفَاجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے پاس آئی، وہ تفصیل سے واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اس کے پاس آئیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کو ہلاؤ، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تیرے لیے جو کھجوریں گرے گی وہ رطباً جنیہ، وہ آدھی کچی اور آدھی پکی ہوئی، جو ہمارے ہاں بڑی عمدہ کھجور ہوتی ہے، تازہ ہوتی ہے، کہ نیچے سے پکی ہوئی ہوتی ہے، اوپر سے کچی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ اور اس کی لذت بھی الگ ہوتی ہے، تو وہ گریں گی۔ اب بے موسم پھل یہاں بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کھجور کے تنے کو ہلاؤ، کوئی کھجور کا موسم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کھجور کا پھل آ گیا۔ تو جب بچہ پیدا ہو گیا، اب اور پریشانی کہ یہ تو عزت پہ حرف آئے گا، قوم کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تم نے کیا کام کیا، اور وہی لوگوں نے کہا۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار کیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ جب تم قوم کے پاس جاؤ تو یہ کہنا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہودی مذہب کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے اندر چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہاں کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہوتا ہے رمضان کے اندر، اسی طرح چپ کا بھی روزہ ہوتا ہے، نفلی روزہ، کیونکہ چپ رہنا بھی ایک بڑی عبادت ہے، بڑا مشکل کام ہے، اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا، کچھ نہ بولنا، خاموشی ایک بڑی نعمت ہے۔ تو یہ چپ کا روزہ، کہا کہ آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، کسی انسان سے میں بات تک نہیں کروں گی۔ تو فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خود ہی بتائے گا۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی بچہ ہے، پنگوڑے کے اندر ہے، وہ کیسے، جھولے کے اندر ہے، وہ کیسے بات کرے گا؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب بھی دے گا، مجھے نبی بھی بنائے گا۔ اب بچے کا جو ابھی پیدا ہوا ہو، ایک دن کا بچہ ہو، اس کا بولنا محال ہے، اسباب سے ہٹ کے ہے، خلاف قانون ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو وہ بچہ بھی بول پڑا۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے اوپر کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک دن کا بچہ بھی بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑھاپے میں جب اولاد کا کوئی امکان نہ ہو اور میڈیکل بھی یہ کہے کہ اب بچہ پیدا ہونے کی عمر نہیں رہی، تب بھی اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کر سکتا ہے اور بے موسم پھل بھی دے سکتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی اللہ نے پیدا کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا، تو پھر آ گئے عیسائی اور یہودی، دو اب قومیں بن گئیں۔ یہودی اس طرف چلے گئے کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناجائز اولاد ہیں، حضرت مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ بدکاری کی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا۔ اور عیسائی جو ہے وہ اس طرف چلے گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، افراط اور تفرید کا شکار ہو گئے۔ ایک نے حضرت مریم کا درجہ بہت ہی گھٹا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ بہت ہی گھٹا دیا یہودیوں نے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ بہت ہی بڑھا دیا، اور ابن اللہ کہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ قرآن میں اللہ نے کہا قالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ نصارہ کہتے ہیں کہ یہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ کفری ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ان تین میں سے تیسرا ہے، اللہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ۔ عقیدہ تثلیث عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ تینوں مل کے الہ ہیں، تو یہ شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے، قرآن نے اس کا رد کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی نبی کی یا کسی ولی کی، کسی انسان کی یہ جو معجزانہ تخلیق ہے، خلاف قانون اور خلاف فطرت، اسباب سے ہٹ کے تخلیق ہے، وہ اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک اظہار کر رہے ہیں، اپنی قدرت کا نمونہ دکھا رہے ہیں۔ اور یہی ہوا احادیث کی کتابوں میں ہے کہ نجران ایک علاقہ تھا، وہاں سے عیسائی آئے کچھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب بات چیت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں حضرت آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، کن کہا فیکون، وہ بن گئے اور ایک انسان بن گئے پورے۔ اگر کسی کا باپ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، پھر ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ان کے بارے میں تو تم یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت عیسیٰ کا تو صرف باپ نہیں ہے، اور حضرت آدم کا تو نہ باپ ہے اور نہ ان کی ماں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جیسے عیسائی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت تردید کی ہے اور اس کو اتنا غلط کہا ہے، فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے ان کے اوپر، آسمان گر پڑے ان کے اوپر اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جو یہ کہتے ہیں کہ الرحمن نے، اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، وما ينبغي للرحمن ولدا، اللہ کی رحمان کی شان کے یہ لائق ہی نہیں ہے وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ سب کو کیا ہے؟ وہ سارے اس کی مخلوق ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا، قل، آپ فرما دیں، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ اگر رحمان کا کوئی ولد ہوتا، کوئی بچہ ہوتا، کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، میں سب سے پہلے اس بات کے اوپر ایمان لانے والا ہوتا۔ لیکن اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے جنا ہوا ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، ولم یولد، اور نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اتنی سختی کی کہ آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں؟ کیونکہ اس سے عقیدہ توحید پہ زد پڑتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن سب سے زیادہ جو حساسیت دکھاتا ہے، سینسیٹیو ہے، وہ توحید کے معاملے میں، کہ توحید میں گڑبڑ نہیں کرنی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا، یہ عقیدہ توحید کے اوپر ایک گڑبڑ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو بیٹا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے، اس کے نقش قدم پہ ہوتا ہے، اس کا بھی وہی مقام ہوتا ہے، وہی اس کے اختیارات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہ اختیار دے دیے ہیں اور یہ سارا ان کا عقیدہ ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، حضرت مریم کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ تردید کی۔ احادیث میں بھی یہ ملتا ہے، وقت کم ہے۔ تو یہ 25 دسمبر کو جو کرسمس منایا جاتا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پہ بنایا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، ہم اس بات میں نہیں جاتے، پیدا تو ہوئے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے پیچھے جو عقیدہ کار فرمائے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس لیے اگر کوئی عیسائی برادری اپنی یہ تقریبات مناتی ہے تو ان کو تو قانوناً بھی اخلاقاً بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مکمل آزادی کے ساتھ بغیر کسی خوف کے وہ اپنی تقریبات منائیں، اس کو انجوائے کریں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے شریعت نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کی تقریبات میں شریک ہوں، اس پہ راضی ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کریں، اور کیونکہ اس عقیدہ اتنا سخت ہے اور خطرناک ہے کہ قرآن نے بڑی حساسیت دکھائی ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی تقریبات سے دور رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ دوسرا، اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے، آج کل جو ہمارے معاشرے میں افراط اور تفرید پھیلی ہوئی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ولیہ ہے، نبی نہیں ہے، ولی ہے۔ ولی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظہور ممکن ہے، اور یہ ثابت ہے، عقیدہ ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات وہ برحق ہیں۔ لیکن فرق ہے کہ معجزہ ہو وہ نبی کے ساتھ خاص ہے، کرامت وہ ولی کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی کے ساتھ۔ لیکن کرامت ہو یا معجزہ ہو، اس میں نہ نبی کا اختیار ہوتا ہے نہ ولی کا اختیار ہوتا ہے، وہ اللہ کی اختیار کے ساتھ اور اللہ کی قدرت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ معجزے کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے، دکھانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ لوگ نبی کے ہاتھ پہ ایمان لے آئیں اور اس کو مان لیں کہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے۔ اور جو کرامت ہے اس کو چھپانا ضروری ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کرامت ہے، خلاف عادت کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، اسباب سے ہٹ کے کوئی چیز کا ہو جانا، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کسوٹی یا کوئی معیار نہیں ہے بزرگی کا یا ولایت کا۔ بزرگی کا اور ولایت کا جو اصل معیار ہے وہ تقویٰ ہے اور اتباع سنت ہے۔
باقی یہ چیزیں یہ ایک اضافی چیزوں میں داخل ہے. اس کو بنیاد بنا کے نہ ہم کسی کی بزرگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کے ولی ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے اور ایک اضافی چیز ہے. ایسے بہت سارے بزرگ ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی تو نہ ہو، اور ان چیزوں میں لوگ بہت زیادہ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے. کچھ تو کرامات کو ہی سب کوئی سمجھ لیا، اور بزرگوں اور اولیاء کے ساتھ اس طرح کی کرامات مشہور کیے ہوئے ہیں کہ بندہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ قرآن کے بھی مخالف، حدیث کے بھی مخالف، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہی خدا ہے نعوذ باللہ جو بزرگ ہیں یا ولی ہیں. اور کچھ لوگ اس طرف چلے گئے ہیں کہ وہ کرامات کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کرامات شرامات کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کرامات کا انکار یہ غلط ہے. کرامات کا انکار نہیں کرنا چاہیے. کرامات تو قرآن سے ثابت ہے. حضرت مریم علیہ السلام وہ ولیہ ہیں، کوئی نبی نہیں ہے. ان کے ہاتھ پہ بھی خلاف عادت چیزوں کا ظہور ہوا. لیکن یہ کرامات، یہ ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہوتی ہیں. اس میں اس ولی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے کرامت ظاہر نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ وہ اس طرح کی کرامات یہ بزرگی اور ولایت کا معیار نہیں ہے. ولایت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے اور اتباع سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے. لم یلد ولم یولد، یہ بنیادی عقیدہ ہے جو ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی یکتا ہے اور وحدہ لا شریک لہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کے اوپر ہی خاتمہ نصیب فرمائے اور ساری زندگی اسی پہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.